بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب بچے بالغ ہو جائیں تو ایسے بچوں کو ادب یہ سکھاؤ کہ بیٹا کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی بہت چھوٹا ہے اس کی بھی تربیت آفرینش سے یہ ہونی چاہیے، بیٹا ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جائے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا گیا، ما حد الطفل الذي يستأذن؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں سمجھائیے کہ اس بچے کی کتنی عمر ہو کہ اسے اجازت لینے کا ادب سکھا دیا جائے؟ قال 4 سنین، 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سکھانا چاہیے، میرے بیٹے آپ نے کہیں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اجازت یہ قانون فطرت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے دیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور اللہ اجازت فرشتوں کو اس وقت دیتے ہیں کہ فلاں میرے بندے کے لیے دعائیں کرو جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا اور اجازت، اس کے بغیر فرشتے کسی کے لیے دعا کرتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ قانون فطرت یہ ہے، قیامت کا بھی دن ہوگا تو جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا تو سید المرسلین مسجد میں موجود تھے، سورج غروب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو ذر جانتے ہو سورج غروب ہو کے جاتا کہاں ہے؟ عربی زبان میں چونکہ الشمس مؤنث ہے، کہا میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تستأذن، سورج اجازت لیتا ہے، میرے بنانے والے میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں، اللہ ذوالجلال فیؤذن لہ، اس کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے تو سورج دوبارہ سے مشرق سے آ کے طلوع ہوتا ہے۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے اور آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے، 7 آسمان ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال نے نظام بنایا ہے جس کے اوپر پانی ہے، جس کی تھکنس بھی، جس کی گہرائی بھی 500 سال کی، کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی اجازت لیتا ہے سورج تب آ کے طلوع ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن اجازت نہیں ملے گی، اللہ فرمائیں گے جہاں سے غروب ہوئے ہو وہاں سے آج دوبارہ طلوع ہو جاؤ، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ساری کائنات پریشان ہوگی، ہر نبی انکار کر دے گا کہ ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتے، ساری کائنات کے سرتاج کے پاس آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں، اجازت ملے گی، میں اللہ سے التجائیں کروں گا، اللہ مجھے سکھائیں گے اس وقت کہ میں نے کیا کہنا ہے، پھر میں وہ الفاظ بولوں گا، پھر میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا میں اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا کسی پر تو پل صراط پہ اسے روک لیا جائے گا، گزر نہیں پائے گا، کان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ آنکڑے کان اتار کے جہنم میں پھینک دے، سزا ملے گی۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ حتی اذا نقوا وہذبوا، جب ان کی صفائی ہو جائے گی، جب انہیں سزا مل جائے گی، اذن لہم، توحید اگر ان کے پاس تھی، موحد تھے،
نمازی تھے، روزے دار تھے، لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کر سکے، تو ان گناہوں کی پاداش میں سزا ملے گی، پھر اجازت دی جائے گی کہ اب یہ گزرے اور ان کو پھر جنت میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ اجازت یہ قانون فطرت بھی ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال کا حکم بھی ہے، اور اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے بھائی مسلمان کے گھر جانا چاہتے ہو تو دو شرطیں، حتی تستأنسوا وتسلموا، استئناس پیدا کرو اور سلام کہو۔ استئناس کیا ہے؟ محبت، احترام، انسیت۔ وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کہہ کے اجازت لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ یہ صرف قانون فطرت نہیں، یہ حکم ربانی نہیں، بلکہ سنت نبوی ہے۔ وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کا طریقہ کیا تھا؟ کان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، وہ ہستی بھی اگر کسی کے پاس آتی تو دروازے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ سرتاج رسول دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے۔ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازے کے دائیں طرف کھڑے ہوتے یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، اور پھر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ہستی؟ جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اجازت کی حکمت یہ ہے کہ حرمتیں پامال نہ ہوں، تاکہ کسی کی پردے پوشی جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ کسی کی ذاتی زندگی ہے، وہ آزاد ہے، اس کی آزادی کو سلب نہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو رشتوں کا تقدس رکھا ہے، حجاب اور پردے کا حکم دیا ہے، جو عبادت ہے، اس کا خیال کیا